غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے، غلط بتایا تجھے بتانے والوں نے کہ او بڑی لڑائیاں تھیں، او بڑے فساد تھے، غلط بتایا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ اجازت میں چلا جاؤں جی، یا بھوک زیادہ لگ گئی ہے؟ مفتی صاحب نے اعلان جو کر دیتا ہے کہ دونوں کھانا سے دیں گے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ عمر منبر پہ جلوہ افروز ہو کے کہتے ہیں میں اس شہزادی کا نکاح حضرت حسین سے پڑھاؤں گا۔ علی نے بات مانی ہے نا بیٹے کے رشتے کے لیے، ہاں تبھی ہوتی ہے نا جب عمر کی بات کو مانا ہے۔ تجھے کہاں لوگوں نے بتا دیا کہ او بڑی لڑائیاں سنیے حضرت فاطمہ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نئے سننے والے زیادہ ایسا ہی ہے۔ حضرت فاطمہ جب سن بلوغت کو پہنچتی ہیں، حضرت علی کی طرف سے رشتے کی بات آتی ہے تو یہ رشتے کی بات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ترغیب پر آتی ہے، ترغیب دلاتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہ علی بھائی آپ رشتے کی بات کیجئے حضور سے۔ اور جب رشتے کی بات آئی پیارے آقا فرماتے ہیں علی رشتہ منظور ہے لیکن آپ کے پاس حق مہر کے پیسے ہیں۔ آپ کے پاس گھر میں سامان بھی نہیں، آپ کے پاس حق مہر کے پیسے بھی نہیں، تو اس کا انتظام کیجئے۔ وہ جو آپ نے سنا کہ وہ جہیز کا، وہ جہیز نہیں تھا۔ اب اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ کیا کروں یا رسول اللہ؟ پیارے آقا فرماتے ہیں علی آپ کے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک تلوار ہے۔ فرمایا اسے جہاد کے لیے رکھیے۔ اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ زرہ، لوہے کی جیکٹ جنگ میں پہنی جاتی تھی، تیر روکنے کے لیے، تلوار روکنے کے لیے۔ فرمایا اسے بیچ کر آئیے۔ حضرت علی وہ بیچنے کے لیے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عثمان آ رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ میں زرہ بیچنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے فاطمہ سے تیرا نکاح کرتے ہیں لیکن حق مہر کے پیسے لے کے آ، اور گھر میں سامان بھی کچھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ گھر کا سامان مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خواہ میں جہیز کا ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے نا، تو میں اس کے لیے زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی بھائی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اس کے کنڈے گننا شروع کر دو۔ وہ لوہے کے کنڈے ہیں، اس کے جتنے کنڈے ہیں اتنے درم عثمان کے کھاتے میں ڈال دو۔ اصحاب اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ تو چاہے جتنے مرضی تاریخ کے گند اٹھا لے، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ اس کے کنڈے 400 ہیں، یہ لو 400 درم۔ حضرت عثمان نے دیے 400 درم۔ حضرت علی ادھر کو چلے، حضرت عثمان ادھر کو چلے، پھر آواز دی علی بھائی یہ کیا ہو گیا؟ یہ زرہ میری ہو گئی، پیسے آپ نے لے لیے، پیسے آپ کے ہو گئے، زرہ میری ہوگی۔ اب یہ زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا تحفہ لے جاؤ۔ یہ باتیں تجھے سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی؟ یہ باتیں سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی تاکہ فرقہ واریت دم توڑے؟ یہ باتیں سنانے کے لیے کیوں نہیں ملتی کہ ان میں آپس میں کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔
جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ، میرے ساتھ بولنا، قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہی ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسنا بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لا ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسما بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے کسیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور حسین اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا۔ بولنا میں اداروں کی خدمت میں عرض کروں گا، حکومت سے کہوں گا، ایسے افراد جو میڈیا پر آ کر قوم میں نفرت کے بیج بوئیں، قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیں، ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس ملعونہ نے حضرت ابو بکر پہ بکواس کیا، اگر ابو بکر صدیق نہیں ہے تو پھر دنیا میں صداقت کہا۔ اس ابو بکر پر جس نے تن من دھن حضور پہ قربان کیا، وہ ابو بکر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ ابو بکر وہ ہے جو پیارے آقا معراج پہ تھے۔ جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب پیارے آقا معراج پہ ہیں تو جبریل کو فرماتے ہیں، جبریل میں جب جاؤں گا تو میں جب یہ سناؤں گا تو کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ کیونکہ پتہ تھا نا کیسی انہونی ہو گئی ہے، یہ کون مانے گا؟ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ساری دنیا چھٹلائے گی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔ کون ابو بکر؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد، مشیر محمد ابو بکر۔ کس قدر زہر بکا گیا میڈیا پر کہ اس نے اب حضرت ابو بکر کی دربار میں حضرت فاطمہ پیش ہوتی ہیں اور وہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ ارے ظالموں، میں اس جاہل عورت کو کہوں گا کہ اس ابو بکر پہ تو نے زبان درازی کی ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو بیوی جو ہوتی ہے اسے حصہ نہیں ملتا۔ کیا ابو بکر نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا؟ پہلے تو عائشہ کو حصہ ملنا تھا، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو حصہ ملنا تھا۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بیوی کو حصہ نہیں ملتا؟ کیا ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اور حضرت عائشہ کو دے دیا، حضرت حفصہ کو دے دیا؟ اس قدر عجب زہر محض کھولا گیا، صرف
صرف اس وکالت کے ڈھونگ میں معاشرے میں بدامنی کو پھیلانے کے لیے اس نے اپنی زبان کو کھولا ہے۔ حاکم وقت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ ایسی زبانیں بند ہونی چاہیے جو اس قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے، جو صحابہ کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ میرا ایک جملہ توجہ سے سنیے گا، صحابہ، جو نئے لوگ آئے ہیں سننے کے لیے میرا توجہ سے جملہ سننا، صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، پیارے آقا کے قدموں سے لگے ہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے جنہیں زیادہ بات سمجھ آ رہی ہے وہ بالکل یوں کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے یہ کر بھی نہیں رہا ہوں یوں کریں یا یوں کریں، میں اپنے ایمان کے لیے۔ بعض دفعہ دکھ ہوتا ہے کہ انسان ہونا بشری تقاضا ہوتا ہے کہ یار یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ یوں کر رہا ہے، تو پھر ایمانی وہ جذبہ آ جاتا ہے کہ میں اس کے لیے تھوڑا کر رہا ہوں۔ صحابہ حضور کے قدموں سے لگے، حضور کے کسی کی پروپیگنڈا میں آنے سے پہلے اتنی بات سوچ لیجئے، جو حضور کے قدموں سے لگے وہ تو ہمارا امام ہے، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے، جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں وہ تو ہمارے امام ہیں، اور جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں، جن سے آقا پیار کرتے ہیں۔ فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، عیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ فاطمہ اٹھائیے قاموس، اٹھائیے لغت، کیا معنی ہے فاطمہ کا؟ کیا معنی ہے فاطمہ کا؟ اٹھائیے قاموس۔ جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، الگ کر دی گئی، ہٹا دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی، ہٹا دی گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود کہیں گے اپنے بارے میں، اگر اس جملے پہ چپ رہے تو خود اپنے بارے میں خود کہو گے یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی، ہٹا دی گئی، جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے ہٹا دیے گئے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مٹی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجل والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، یاد ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ میری بات سمجھ بھی آئیے کون نہیں آئی؟ مت کسی کے کہنے پر نہ صحابہ پہ تنقید کا حصہ بنے اور نہ اہل بیت پر تنقید کا حصہ بنے، جن کے متعلق اللہ فرمائے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ فرمائے لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو آج اپنی عدالتوں میں کہے میں نے ابھی فائلیں کھولنی ہیں اس کی، تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، تو گھر میں بچوں سے مارے کھاتا ہے اور کھولنے بیٹھا ہے فائلیں صحابہ کی، اہل بیت سے متعلق۔ خطیب سے جمعے میں سنتے ہو، ہر خطیب سے ہر جمعے میں سنتے ہو، آپ کو خطبہ سناتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، حضور کا یہ فرمان ہے اور مستند فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ، اور لوگوں تو ہنو رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔
اس لیے نہ صحابہ پہ تنقید کا حصہ بنے نہ اہل بیت پہ تنقید کا حصہ بنے. وہ دونوں کی نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں. دونوں کی نسبتیں کن سے ہیں؟ حضور کے ساتھ ہیں. صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں. حضرت ابو بکر پر یہ تنقید محض ایک ڈرامہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر یہ تنقید محض ایک ڈرامہ ہے، صرف قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں ٹھونسنے کے لیے. ایک طرف اور ڈرامہ، کسی طرف ایک اور ڈرامہ. حضرت ابو بکر صدیق پیار فرماتے ہیں اہل بیت کے ساتھ. گلی میں حضرت حسین آ رہے ہیں، اسے چوما، حسین کو اٹھایا. صحابی پوچھتے ہیں حسین کو چوم رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. فرمایا ہاں میں نے اس چہرے کے اوپر نبوت کے لبوں سے بوسہ ہوتے دیکھا ہے. اور جب حضرت فاطمہ بیمار ہوتی ہیں، حضرت ابو بکر کی اہلیہ اسماء بنت امیس تیمارداری کرتی ہیں. اگر حضرت فاطمہ بیمار تھی تو عیادت کے لیے اسماء کو کیوں آنے دیا گھر میں؟ اگر حضرت فاطمہ ناراض تھی حضرت ابو بکر سے تو حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت علی نے ابو بکر سے کیوں پڑھوایا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ مت اس تنقید کی باتوں کا حصہ بنیے. صحابہ بھی ایمان کا حصہ اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ اور حضرت ابو بکر نے اس نے بکواس کی کہ حضرت ابو بکر نے کہ دربار میں حضرت فاطمہ پیش ہوئی اور حضرت ابو بکر نے حصہ نہیں دیا. حضرت ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، پھر کون آیا؟ حضرت علی نے حصہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، فاطمہ کے بیٹے تو تھے. حضرت حسن نہیں تھے، حضرت حسین نہیں. 7.5 سال حضرت علی کا دور ہے. حضرت علی نے نہیں دیا باغ فتح. اگر یہ جرم حضرت ابوبکر کا ہے تو پھر تو حضرت علی کا بھی ہے معاذ اللہ. کیسی ڈرامے بازی ہے، صرف قوم کا ایمان تباہ کرنے کے لیے، قوم کے عقائد خراب کرنے کے لیے. میں بہت وقت ہو گیا، 10 منٹ اوپر، میں پھر کبھی آیا تو تفصیلی باتیں ہوں گی. اس وقت میں 2 جملے صرف عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں، بولو اللہ کے لیے بولو، نہیں بولنا ہے تو نہ بولو. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. سب سے بڑی ہستی میرے آقا کی ہے. میرے آقا جیسا کوئی ایک نبی کیا ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تب بھی میرے آقا کے مقام کو نہیں پہنچے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ سب سے بڑا مقام کس کا؟ سب سے بڑا مقام اللہ. پھر اللہ کے بعد ساری کائنات سے بلند ہستی پیارے آقا کی ہے. پھر صحابہ اور اہل بیت جن کی نسبتیں حضور کے ساتھ ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں، وہ معیار حق ہیں. اہل بیت معیار حق ہیں، صحابہ معیار، اللہ کا ایک ایک سچا ولی معیار حق ہے. اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، صحابہ سے محبت کی توفیق دے، اور ایک ایک اللہ کے سچے ولی کی اطاعت کی توفیق دے، اس سے محبت کی توفیق دے. فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہوئے قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیے، قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جائیے، اہل حق کے ساتھ چمٹ جائیے، مت کسی تفرقہ بازی کا حصہ بنیے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.